السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا سبق ہے المزید فی متصل الاسانید۔ مزید کا معنی واضح، اضافہ کر دیا گیا، زیادت کر دی گئی، فی متصل الاسانید متصل سندوں میں۔ معنی واضح ہے، سند متصل ہے، سند متصل ہے، متصل سند میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سند میں اضافہ کسی راوی کا ہی ہونا ہے، کیونکہ سند میں سارے راوی ہی ہوتے ہیں۔ ایک سند متصل ہے، متصل کا مطلب کیا ہے؟ راوی کا اپنے شیخ سے سماع لقاء ہے، سنا بھی ہے، ملا بھی ہے، استاذی اور شاگردی ثابت ہے، ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے ہیں، استاد صاحب نے پڑھایا، شاگرد نے سنا، ملاقات بھی ہے، سماع بھی ہے۔ جب سماع بھی ہے، ملاقات بھی ہے، تو ہم زمانہ بھی ہیں، وہ تو بالولا ہیں۔ پھر جا کر ہوتا ہے اتصال سند۔ مثلا صحیح بخاری آپ پڑھ رہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی راوی ہیں، ہر راوی کا ایک دوسرے سے سماع ہوتا ہے۔ اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال کی، اس راوی سے فلاں نے سنا ہے یا نہیں سنا۔ شروع میں نے بتایا تھا جرح و تعدیل کا فن، اس فن کے اندر کئی فنون ہیں۔ محدثین نے باقاعدہ ایک فن کے طور پر کتابیں لکھی، المراسیل، اسے کیا کہتے ہیں؟ المراسیل۔ ایک نہیں، دو نہیں، درجن کے قریب محدثین کی کتابیں ہیں مراسیل پر۔ مراسیل ابی داود رحمہ اللہ، مراسیل ابن ابی حاتم رحمہ اللہ، دیگر محدثین کی کتابیں۔ یعنی فلاں راوی نے فلاں سے نہیں سنا، اس مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے محدثین نے ایک مستقل فن ایجاد کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مراسیل۔ سمجھ آگئی اتصال سند کیا ہوتا ہے؟ پتہ لگا نا؟ سند کا متصل ہونا ہم طلبہ ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں، سند متصل ہو۔ جب ہم سند متصل ہو پر بحث شروع کرتے ہیں تو تقریباً 50 کے قریب اصول کا تعلق اتصال سند کے ساتھ ہے۔ پچھلے سالوں الحکمہ کے اندر مجھے ایک ہفتہ کے لیے مجھے بلایا گیا، تو اس ہفتہ میں نے صحیح حدیث کی جو شرطیں ہیں، صحیح حدیث کی شرطیں، سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، راوی ضابط ہوں، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، تو سند متصل ہو، اس پر میں نے 50 تو نہیں بیان کر سکا، لیکن اکثر میں نے اصول جن کا تعلق اتصال سند کے ساتھ ہے وہ میں نے اکثر بیان کیے تھے۔ میرا یوٹیوب چینل ہے علوم الحدیث ابن بشیر کے نام سے یوٹیوب، وہاں میرے 75 سے زیادہ دورے آج تک میں کروا چکا ہوں۔ تو اس میں ایک دورہ کا نام ہے صحیح حدیث پر دراسہ، صحیح حدیث کی تعریف پر دراسہ۔ اس میں جو 5 لیکچر ہیں وہ ایک ایک لیکچر ایک ایک شرط پر ہے۔ میں گزارش کروں گا اتصال سند والا لیکچر میں PDF میں بھی کلاس روم میں بھیج رہا ہوں اور لنک بھی بھیج رہا ہوں، وہ آپ نے ضرور سننا ہے۔ تھوڑے بہتے مطالعہ سے آدھی گمراہیاں انسان میں باقی رہتی ہیں، شرح صدر نصیب نہیں ہوتا۔ بیٹو اگر ہم بھول کر یا اول آخر اللہ کی رحمت، اللہ نے ہمیں منتخب کیا، دین کی طرف لے آئے، یا ماں باپ کی چاہت تھی یا کسی کی دعا تھی، اگر ہم دین کی طرف آ ہی گئے ہیں، اب ہم ڈٹ جائیں، اب ہم ڈٹ جائیں، اللہ کریم ہم بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ حافظ دنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، او یا رحمۃ اللہ، ان کانت المخالفہ بزیادت راون
اگر ہو مخالفت ایک راوی کے زیادہ ہونے کے ساتھ، واضح ہے، فی اسناء الاسنادی، سند کے درمیان میں، ومن لم یزدها اتقن ممن زادها، ومن لم یزدها، جس نے اس زیادتی کو نہیں کیا وہ زیادہ سکہ ہے، اتقانو سکہ ہے۔ جس راوی نے راوی کی زیادتی کو سند میں زیادہ نہیں کیا وہ کیا ہے؟ اتقانو، وہ زیادہ سکہ ہے، ممن زادها، اس سے جس نے اس کو زیادہ کیا ہے۔ کئی مسائل، دو مسئلے اہم۔ پہلا مسئلہ، ہم کہتے ہیں سکہ، سکہ میرے عزیزو، سکہ میں بھی درجے ہیں، سکہ میں بھی درجے ہیں۔ آپ کی کلاس میں کچھ ایسے بھائی ضرور ہوں گے جو ماشاءاللہ ہر سال ہر کتاب میں 100 نمبر لیتے ہوں گے، ایسے ہیں، ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے بھائی تھے جنہوں نے کئی کلاسوں میں 100 نمبر لیتے تھے، یعنی حدیث، گرامر، کوئی بھی کتاب، ہر کتاب میں 100 نمبر لیتے تھے۔ گونگا بلوچاں مرکز محترم شیخ صہیب صاحب کا، وہاں جو مدیر التعلیم ہیں شیخ عبدالرؤف صاحب، یہ میرے کلاس فیلو ہیں، عبدالرؤف صاحب۔ ادھر جامعہ رحمانیہ ہم کٹھے پڑھے، مرکز تربیہ ہم کٹھے پڑھے۔ تو یہ وہ ذہین فتین حافظے کا پہاڑ، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، کلاس فیلو ہے، جو اکثر کلاسوں میں 100 نمبر لیتے تھے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب جو 100 نمبر لے رہا ہے سکہ، سکہ، جو 95 لے رہا ہے وہ بھی سکہ، جو 90 لے رہا ہے وہ بھی، 70-80 والا بھی سکہ، ایسے نا، ایسے نا۔ اب 80 لینے والا، آپ نے 80 نمبر لیے، یہ 100 لے رہے ہیں، اتقن کون ہے؟ 100 لینے والا، 80 والا اتقن ہے، ہاں ہے، یہ بھی سکہ ہے، یہ بھی سکہ۔ محدثین نے یہ درجہ بندی، یہ درجہ بندی طبقات اس لیے بنائے ہیں تاکہ امانت داری کے ساتھ جو درجہ کسی کو ملنا چاہیے وہی دیا جائے، کمی کوتاہی ہونی چاہیے نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں المزید فی متصل الاسانید کی بحث میں، جو راوی کی زیادتی کر رہا ہے یہ کون ہے؟ سکہ ہے، اور جو زیادتی نہیں کر رہا وہ زیادہ سکہ ہے۔ یہ بات یاد کر لیں، جو زیادتی کر رہا ہے وہ سکہ ہے، جو زیادتی نہیں کر رہا وہ زیادہ سکہ ہے۔ فہذا ہوا، پس یہ ہے وہ المزید فی متصل اسانید، اسے کہیں گے المزید فی متصل اسانید۔ وشرطہ، اس کی شرط کیا ہے؟ ان یقع التصریح بالسماع فی موضع الزیادہ، سماع کی صراحت واقع ہو زیادتی کی جگہ میں، زیادتی کی جگہ میں سماع کی صراحت۔ حدثنا، اخبرنا، انبأنا، سمعت، یہ 4 لفظوں میں سے ایک ہونا چاہیے، ان 4 لفظوں میں سے انہیں کہتے ہیں سماع کی صراحت، انہیں کہتے ہیں وہ الفاظ، وہ صیغے جو سماع کی صراحت والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ 4۔ حدثنا، اخبرنا، سمعت، انبأنا۔ سند میں جس جگہ زیادتی ہو رہی ہے راوی کی، اس جگہ ان 4 صیغوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ 4 یہ، باقی بچے 2۔ قال عن، قال عن، یہ دونوں صیغے سماع کی صراحت والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مدلس راوی جب عن سے بیان کرے تو روایت ضعیف ہوتی ہے، ان سے بیان کرے یا قال سے بیان کرے، ان سے بیان کرے یا قال، جو حکم ان کا ہے وہی حکم قال کا ہے، یہ بات سمجھ لگی ہے۔ وشرطہ، اس کی شرط یہ ہے ان یقع التصریح بالسماع، کہ سماع کی صراحت واقع ہو فی موضع زیادہ، زیادتی والی جگہ میں، واضح۔ وَإِلَّا، ورنہ فَمَتَى كَانَ مُعَنْعَنًا، جب ہوگی معن ان سے جس جگہ زیادتی ہو رہی ہے، اگر وہاں حدثنا نہیں ہے، اخبرنا نہیں ہے، انبانا نہیں ہے، سمیت نہیں ہے، بلکہ ان ہے، بلکہ کہاں؟ زیادتی والی جگہ پر، زیادتی والی جس جگہ راوی کا اضافہ ہو رہا ہے وہاں ان سے ہے، ترجحت الزیادۃ، تو زیادتی راجح ہوگی،
زیادتی وہ زیادت راجح ہوگی، وہ زیادت راجح ہوگی۔ یہ 2 سطروں میں بڑی اہم بحث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کی۔ حافظ صاحب کی دیگر کتابوں میں ہم نے تتبع کیا، چیزیں تلاش کی، ہمیں کوئی خاص چیز نہیں ملی، اگر ملتی تو ہم اپنے اس مسوعہ میں جمع کرتے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اسی مسئلہ پر انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ کس نے؟ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اسی مسئلہ پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تصنیف و تحقیق کے میدان میں لائے۔ وہ میرا یمن والا شاگرد غالب سعد، کیا نام تھا؟ غالب سعد، ابھی چند دن پہلے 5-6 دن پہلے ان کو میں نے توجہ دلائی کہ المزید فی متصل الاسانید پر ایک زبردست قسم کا دراسہ ہونا چاہیے، دراسہ کریں۔ میں یہ کہہ کے پیچھے ہو گیا، یاد بھول گیا۔ 24 گھنٹے گزرے، کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے گزرے، اس میرے فاضل بیٹے ہونہار شاگرد نے 100 صفحے پر مشتمل زبردست قسم کی کتاب لے کر مجھے بھیجی، معرفت المزید فی متصل الاسانید کے نام سے۔ اسی شاگرد سے میں نے پچھلے سالوں اپنے دورہ جات میں العلل الصغیر للترمذی، یہ میں نے ان کو کہا تھا سبقن پڑھائیں دورہ میں آن لائن، تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھایا، ساتھ وہ تعلیقات لکھتے رہے۔ ابھی انشاءاللہ ان کی التعلیقات العلل الصغیر للترمذی کے نام سے ایک مفصل کتاب عربی میں وہ ہم شائع کر رہے ہیں، اور اس رسالہ کو میں نے اس کے آخر میں لگا دیا ہے۔ اس رسالہ کو چھوٹا ہے 100 صفحے کی کتاب، اس کو میں نے اس کے آخر میں ضم کر دیا ہے۔ اب 600 صفحے پر محیط یہ کہ انشاءاللہ جلدی کتاب شائع ہوگی۔ یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کہ ہمیں بھی تاکہ اس فن میں شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اب کچھ باتیں میں اپنے ہونہار بیٹے کے مقالہ سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ امانت علمی ہے، یہ امانت علمی ہے۔ جس طرح چوری کے پیسے میں برکت ہوتی نہیں، اسی طرح چوری کے علم میں بھی برکت ہوتی نہیں۔ ہمیں حکم ہے جہاں سے ہمیں فائدہ ملے ہم اس کا نام لے کر ذکر کریں، ورنہ ایسا علم بے برکت علم ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر برکت ہوتی نہیں۔ میرے فاضل بیٹے نے پہلے محدثین کی تعریفوں کو جمع کیا تاکہ آپ کا بھی ذہن واضح ہو جائے۔ مثلا علامہ ابن جماعہ نے کہا وَهُوَ أَن يَزِيدَ الرَّاوِي فِي إِسْنَادِ حَدِيثٍ رَجُلًا، المزید یہ ہے کہ راوی زیادتی کرے حدیث کی سند میں رجلاً ایک آدمی کی، او اکثر ایک بندہ ایک راوی زیادہ کرے یا زیادہ، وہم منہ او بغالتاً راوی سے یہ وہم کی بنیاد پر ہو جائے یا غلطی سے ہو جائے۔ امام ابن کثیر نے کہا فَهُوَ يَزِيدُ رَاوٍ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا، وہ زیادہ کرے سند میں ایک راوی کو، لم یذکرہ غیرہ، کہ اس کا غیر کو ذکر کرتا نہیں۔ ان کے علاوہ اور محدثین نے یہ کہا هو زیادۃ راوٍ فی اثناء سند ظاہرہ الاتصال، یعنی سند کے درمیان میں راوی کا زیادہ کرنا حالانکہ اس کا ظاہر متصل ہو۔ پھر انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ کی تعریف ذکر کی۔ اس کے بعد دمشق کے ایک حنفی اہل علم ہیں علوم حدیث میں، انہوں نے بڑے کام کیے، نور الدین عطر۔ میرے عزیزو، یہ منہجی اختلاف، یہ مسلکی اختلاف میں بھی انصاف ضروری ہے۔ نور الدین عطر صاحب نے کہا ہی زیادت راوین علی سبیل الوہم فی سند متصل، راوی کا زیادہ ہونا وہم کے سبیل پر متصل سند میں، سمجھا گئی ہے۔ اس پر انہوں نے ہر بات پر مثالیں جمع کی ہیں۔ کیا کیا ہے میرے شاگرد نے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ مثالیں جمع کی ہیں، محدثین کے دراسے ان مثالوں پر منطبق کیے ہیں کہ یہ مثال بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ انہوں نے
المزید فی متصل الاسانید میں جو زیادتی ہوتی ہے، زیادتی اس کو رد کرنے کی شرطوں پر بحث کی ہے. لکھتے ہیں 2 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں. پہلی شرط ان یکون من لم یزدها اتقن ممن زادها، کہ جو زیادتی کر رہا ہے وہ سکا ہو اور نہ زیادتی کرنے والا زیادہ سکا ہو. پہلی یہ شرط. دوسری شرط ان یقع تصریح بالسماع، سماع کی صراحت واقع ہو فی موضع زیادہ، زیادتی کی جگہ میں. پھر لکھتے ہیں اگر دونوں شرطیں نہ ہوں یا ایک ہی شرط نہ ہو تو ترجحت الزیادۃ وقبلت، تو اس زیادتی کو ترجیح حاصل ہوگی اور اسے قبول کیا جائے گا، اور اسے قبول کیا جائے گا. وَاعْتُبِرَ الْإِسْنَادُ الْخَالِي مِنْ تِلْكَ زِيَادَةٍ مُنْقَطِعًا، اور جس سند میں یہ زیادتی نہیں ہے اسے منقطع صبر کریں گے، اسے. اور یہ منقطع خفی ہے، یہ منقطع انقطاع خفی ہے. اسی کو المرسل الخفی بھی کہتے ہیں، اس کو المرسل الخفی بھی کہتے ہیں. اور بحثیں کی، ایک یہ بھی بحث کی کہ مزید کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں. کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ نا طریقے، کہ ہمیں کیسے چلے گا پتا کہ یہ واقعتاً سند میں زیادتی ہے؟ ہمیں کیسے چلے گا پتا؟ پہلا طریقہ، ہمیں ان راویوں کی معرفت ہونی چاہیے جن کا کام تھا وہ سندوں میں گڑبڑ کرتے تھے، سندوں میں زیادتی کرتے تھے. کچھ راوی مشہور و معروف تھے، کچھ راوی مشہور، ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. 2 نام لکھے ہیں، حمام بن یحییٰ العوزی. حمام بن یحییٰ العوزی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین سے سوال کیا گیا. انہوں نے فرمایا کان یزید الاسناد، حمام بن یزید العوزی یہ ایسا راوی تھا جو سند میں زیادتی کرتا تھا، سند میں. اسی طرح امام احمد بن حنبل سے مجالد راوی کے بارے میں سوال کیا گیا. انہوں نے فرمایا لکنہ یزید فی الاسناد، یہ راوی سند میں زیادتی کرتا تھا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو جس سند میں زیادتی ہے اگر اس سند میں ان راویوں میں سے کوئی ہے، یہ 2 راوی بطور مثال، اور بھی راوی ہیں جو مشہور و معروف تھے سند میں زیادتی کرنے کے حوالے سے، اگر وہ ہے تو ہم کہیں گے لو جی اس سند میں فلاں راوی کا کام یہ تھا. ایک یہ. دوسرا طریقہ، اس حدیث کی سندوں کو جمع کریں گے، حدیث کی سندوں کو جمع کریں گے. اللہ اکبر. جب ہم سندوں کو جمع کریں گے تو پھر ہمیں واضح ہو جائے گا کہ کس سند میں زیادتی ہے، کس میں زیادتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. امام احمد فرمایا کرتے تھے جب کسی حدیث کے سندوں کو جمع نہیں آپ کریں گے آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے. سندوں کو جمع کریں گے، سارے لفظ سامنے آ جائیں گے، ساری سندیں جمع سامنے آ جائیں گی، تو پھر سندوں کو جمع کرنا، متن کو جمع کرنا آسان ہوگا. امام ابن معین فرمایا کرتے تھے اکتب الحدیث 50 مرہ، کہ ایک حدیث کو 50 مرتبہ لکھا کریں. کیا مطلب؟ یعنی ایک حدیث کوفہ سے آ رہی ہے، دوسری بصرہ سے، تیسری ابو داؤد میں، چوتھی مسند احمد میں، یعنی اس کی سندوں کو اکٹھا کیا کریں تاکہ سند کا دراسہ ہو سکے، متن کا دراسہ ہو سکے. فإن له آفات کثیرہ، چونکہ حدیث میں سندوں میں بڑی بڑی آفتیں ہوتی ہیں. جب ہم سندیں جمع کرتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے. بھائیو انما الاعمال بالنیات حدیث متفق علیہ ہے کہ نہیں؟ متفق علیہ حدیث، سبحان اللہ. اسی حدیث کی منکر سندیں بھی ہیں، اسی حدیث کی. یہی حدیث ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور بھی صحابہ سے مروی ہے، لیکن ان کی سندوں میں بڑی بڑی بلائیں ہیں، بڑی بڑی آفتیں ہیں. محدثین نے کہا صرف یہ عمر بن خطاب سے ثابت ہے، باقی منکر رہتے ہیں، ان کی کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ کیسے چلے گا پتہ جب ہم سندوں کو جمع کریں گے. امام علی بن مدینی فرمایا کرتے تھے الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، ایک باب کی جب تک سندوں کو جمع نہیں کریں گے آپ راوی کی غلطی ملے گی نہیں. علی بن مدینی ہی فرمایا کرتے تھے جب تک ہم ایک حدیث کی 30 سندوں کو جمع نہیں کر لیتے ہمیں حدیث کا معنی سمجھ لگتا نہیں. واضح. چوتھا طریقہ یہ ہے، یہ ہم نے تاکید کرنی ہے کہ شاگرد اپنے شیخ سے سماع کی صراحت کر رہا ہے یا نہیں، سماع کی صراحت دیکھنی ہے. اسی طرح 5واں طریقہ، اگر محدثین نے وضاحت کر دی ہے کہ اس راوی نے اپنے استاد سے سنا ہی نہیں،
اس راوی نے اپنے استاد سے سنا ہی نہیں. یہ بھی ہم نے کتب مراسیل میں، کتب جرح و تعدیل میں، کتب علل میں، کتب سوالات میں ہم نے دیکھنا ہے کیا اس راوی کا سماع کہیں نفی تو نہیں کی محدثین نے. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ وہ زیادتی خطا تو نہیں، وہ زیادتی خطا تو نہیں ہے، اس کی محدثین نے صراحت کی ہے کہ نہیں، وہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. بہرحال یہ چند ضروری باتیں میں اب تک شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ایک چیز کے پیچھے جب تک آپ نہیں لگیں گے، اس مسئلے پر ماں لہو و مالی بحوث نہیں دیکھیں گے، نہیں کھنگالیں گے، دراسہ نہیں کریں گے، بات واضح ہوگی نہیں. بارک اللہ فیکم.